دعوت اسلامی والے کتاب شائع کر رہے ہیں، وہ بھی یہ نہیں کہہ رہے کہ اعلیٰ حضرت کے ملفوظ نہیں ان کی طرف منسوب نہ کیا جائے۔ بریلوی جماعت اس کو اعلیٰ حضرت کا ملفوظ مان رہی ہے۔ گمراہی یہ ہے کہ پیر کے بارے میں یہ عقیدہ دیا جا رہا ہے کہ پیر ہمیشہ اپنے مرید کے ساتھ ہوتا ہے کہ کوئی وہ فزیکل جسم کے ساتھ وہاں پہ موجود نہیں تھے نا، آپ ثابت کریں کہ فزیکل جسم کے ساتھ موجود تھے۔ روحانی ایک الگ ہوتی ہے جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی قول مبالغہ ہے، جس میں حدیث یا قرآن کہتے ہیں کہ وہ مومن کی نفس سے زیادہ قریب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میں اپنی طرف سے مفہوم بتا رہا ہوں۔ تو کیا اللہ کے کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد گمان کریں گے کہ آپ وہ ہر اس کے ساتھ فزیکل ہوتے ہیں؟ استغفر اللہ۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی وائف سے کہتے ہیں کہ جس کا جو صدقہ زیادہ کرتے ہیں وہ مجھ سے پہلے ملے گے۔ تو کیا آپ یہ مراد لیتے ہیں کہ بھئی ملنے سے کیا خالی سیکسول ہوگا وہاں پہ؟ ہاں، آپ یہ مراد لیتے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں بھائی، ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ہوتا ہے وہ ملاقات بس بات کرنے کی ہوتی ہے۔ یہ بار بار نا یہ شخص جو ہے صحیح مسلم کی، بلکہ بخاری میں بھی وہ حدیث کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا کہ میرے بعد سب سے پہلے میری بیوی جو مجھ سے ملاقات کریں گی، میرے پاس آئیں گے، وہ جن کے ہاتھ لمبے ہوں گے۔ تو یہ جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں جو الفاظ ہیں اس کے، وہ کیا ہیں؟ لحوقاً، ہاں، جیسے ازواج مطہرات نے پوچھا، صحیح بخاری کی روایت ہے حدیث نمبر 1420 کہ ایونا اسرع بکا لحوقاً، کہ سب سے پہلے آپ سے کس کی ملاقات ہوگی، یعنی مطلب اس کا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سب سے پہلے کس کی وفات ہوگی۔ تو یہ شخص نا، یہ جو لحوق کا ترجمہ ہے وہ ترجمہ کر کے وہ اپنے وہ جو ان کے جو ہے اعلیٰ حضرت نے جو واقعات نقل کر رکھے اس سے تھوڑا میچ کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس کا مطلب تم کیا لے لو گے۔ ارے بھائی، یہ جو تمہارے واقعات میں، تمہاری کتابوں میں جو گندگی موجود ہے نا پوری وضاحت کے ساتھ، یہ اس حدیث میں ہے ہی نہیں۔ اس حدیث میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یعنی وہ جنس سے متعلق وہ شخص اتنا بڑا بےہودہ، وہ اس حدیث کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ کیا اس سے یہ مراد لوگے؟ ارے کیوں مراد لے لیں گے اس سے؟ یہ ہے ہی نہیں، نہ ظاہراً اور نہ ہی حقیقتاً، یہاں کوئی لفظ نہیں ہے۔ وہاں تو بھائی حقیقتاً تم ایسے الفاظ استعمال کر رہے ہو جو مطلب غلط جو ہے جنسیات سے متعلق ہے، لیکن اس حدیث میں نہ لفظاً، نہ معنن، نہ حقیقتاً، نہ مجازاً، نہ کنایتاً، نہ اشارتاً، کسی بھی اعتبار سے ان الفاظ میں وہ معنی نہیں پایا جاتا جو یہ بندہ شو کر رہا تھا کہ وہ ہو سکتا ہے۔ تو لحقن کا لفظ استعمال ہے بخاری میں بھی اور مسلم میں بھی، اس کا معنی کسی بھی اعتبار سے وہ نہیں ہوتا جو بندہ بتانا چاہتا ہے۔ اور اس کی ایک واضح دلیل آپ کو یہ دے دوں کہ اسی صحیح مسلم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں کیا کہا تھا۔ آپ کے الفاظ ہے وَإِنَّكِ أَوَّلُ أَهْلِ لُحُوقًا بِهِ، کہا کہ میرے خاندان میں تم پہلی جو ہے شخصیت ہوں گی جو مجھ سے پہلے آ کر ملو گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے تعلق سے کہی ہے، اور حقیقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سب سے پہلے آپ کی اہل بیت میں سب سے پہلے جن کی وفات ہوئی ہے وہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد زینب رضی اللہ عنہ ام المؤمنین کی وفات ہوئی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات اپنی بیوی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہم سب کی ماں ہیں ان کے تعلق سے کہی ہے، وہی بات اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی کے تعلق سے بھی کہی ہے۔ لیکن یہ شخص کتنا غلط اس کا مطلب نکالا، جو مطلب حقیقت مجاز کسی بھی اعتبار سے وہ دور دور تک وہ مانا نہیں ہے، لیکن یہ اپنی واہیات چیزوں کو ہلکا بتانے کے لیے یہ کن کن حدیثوں میں جا کے کسی جو ہے تحریف کر کے اور کیسا معنی چپکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی جزاک اللہ خیر۔ کہ کوئی وہ فزیکل جسم کے ساتھ وہاں پہ موجود نہیں تھے نا، آپ ثابت کریں کہ فزیکل جسم کے ساتھ موجود تھے۔ ہر لمحے، ہر آن اس کے ساتھ ہوتا ہے، حتیٰ کہ اگر اپنے گھر کے اندر بند کمرے میں اپنی بیوی کے ساتھ ہوتا ہے جب کوئی مرید، اس وقت بھی پیر ایسا نہیں کہ صرف نگاہ رکھ رہا ہوتا ہے، جسمانی اعتبار سے اس کے ساتھ ہوتا ہے، یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ پیر یہ جو ہے پیر صاحب انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں اپنے کمرے میں بیٹھ کر کے تمہاری نگرانی کر رہا تھا، بلکہ پیر صاحب نے یہ کہا کہ تمہارے کمرے میں جو ایک خالی چارپائی پڑی ہوئی تھی اس چارپائی پر میں تھا اور تم کو دیکھ رہا تھا کہ تم ایک بیوی سے ہم بستری کر رہے ہو، تمہاری دوسری بیوی کو بھی دیکھ رہا تھا کہ وہ جاگ رہی ہے اور سونے کا ناٹک کر رہی ہے۔ یہ عقیدہ گمراہی ہے۔ پیر کا اپنی مرید کو اپنی بیوی سے ہم بستری کرتے ہوئے دیکھنا گناہ ہے، دوسری عورت پر نگاہ ڈالنا گناہ ہے۔ یہ اس واقعے پہ ہم کو بنیادی اعتراضات ہے۔ ٹھیک ہے، اب دفاع کریں آپ ان اعتراضات کا۔ بسم اللہ ربی زدنی علما۔
سب سے ہاں۔ پہلی بات تو کہ سرفراز بھائی میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ آپ مجھے ایک بات بتائیں. آپ نے پہلے اسٹارٹنگ میں قبول کر لیا تھا کہ ملفوظات کہتے ہیں زبان سے لکھنے کو، ٹھیک ہے، جو زبان سے بیان ہو جائے. آپ ملفوظ کی بات بار بار کر رہے ہیں بھائی، یہ ملفوظ ان کے بیٹے نے مرتب کیا ہے. بیٹا اپنے باپ سے روایت کر رہا ہے کہ میرے ابا نے ایسا کہا ہے. تو جب بیٹے نے اپنے باپ کی طرف ایک بات روایت کی ہے تو آپ کیا ان کو جھوٹا بولتے ہیں؟ یہ جس بیٹے نے یہ کتاب مرتب کی ہے آپ اس کو جھوٹا بولتے ہیں کیا؟ اچھا، یہ کتاب بھی شائع کن لوگوں نے کی بھائی؟ دعوت اسلامی والے کتاب شائع کر رہے ہیں، اور شائع کرنے کے بعد وہ بھی اس واقعے کی تردید نہیں کر رہے. وہ بھی یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ اعلیٰ حضرت کے ملفوظ نہیں، ان کی طرف منسوب نہ کیا جائے. بریلوی جماعت اس کو اعلیٰ حضرت کا ملفوظ مان رہی ہے، بلکہ اس کے مقدمے میں وہ لکھ رہے ہیں، جو المدینہ مجلس المدینۃ العلمیہ اس کے مصنف شروع میں لکھ رہے ہیں، اس کے دیباچے میں لکھ رہے ہیں کہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بزرگان دین علیہ السلام کے ملفوظات ان کی مدنی سوچ کے ترجمان ہوتے ہیں، جس سے سننے والے کو شریعت و طریقت کے آداب معلوم ہوتے ہیں. زید بھی ممکن ہو تو وہ لگا دیجئے. نیکیوں کی رغبت بڑھتی ہے، گناہوں سے نفرت پیدا ہوتی ہے. ملفوظات کی ترتیب و تدوین کا سلسلہ بہت قدیم ہے. عربی زبان میں اس کا ذخیرہ معالی کے نام سے موجود ہے. تو بھائی جن لوگوں نے ترتیب دی وہ اس کو احمد رضا خان کا ملفوظ تسلیم کر رہے ہیں، باقاعدہ اس کو پڑھنے کی ترغیب دے رہے ہیں. ان کا بیٹا اس واقعے کو ان کی طرف منسوب کر رہا ہے، تو اس کی تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ان کی طرف منسوب نہ کیا جائے. ان کی طرف ہاں چلیے ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات میں نے آپ سے کہا تھا کہ سرفراز بھائی آپ مجھے ایک بات بتائے، آپ ناقل پر حکم شرع نہیں لگا رہے، لیکن جس نے اس میں قول لکھا ہے ان پر حکم شرع کیا لگتا ہے؟ کام مت کریے آپ نے واقعی کی تعویل پر آپ نے ایک حکم لگانے کی کوشش کی کہ نہیں یہ ناقل ہے، اس وجہ سے ان پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا. تو یہ میں نے بتایا آپ کو کہ یہ ناقل نہیں ہے، یہ تصدیق کر رہے ہیں.